جس درد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنے جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ یہ وطن، اس پر حکومت کی حفاظت، اس کی حفاظت۔ یہ تاریخی الفاظ مقبول بٹ شہید کے ہیں جو انہوں نے اپنی ایک تقریب میں کشمیری عوام سے مخاطب ہو کر بیان کیے تھے۔ 18 فروری 1938 کو انڈین آکوپائیڈ کشمیر کی ضلع کپواڑہ میں گاؤں تیری گرام کے کسان غلام قادر بٹ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام مقبول بٹ رکھا گیا۔ مقبول بٹ نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے سرکاری اسکول سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سینٹ جوزف کالج بارہمولہ میں اپنی آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل ہو گئے۔ مقبول بٹ نے بارہمولہ کے کالج میں بھی اپنی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کو جاری رکھا۔ ان سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے بارہمولہ کالج کے پرنسپل جو کہ ایک عیسائی پادری تھے، انہوں نے مقبول بٹ کے بارے میں کہا کہ ہونہار طالب علم بہت بڑے آدمی بنیں گے، لیکن ان کو اس سماج میں بہت سی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد مقبول بٹ اپنے چاچا کے ہمراہ 1958 کو پاکستان میں آ گئے۔ لائن آف کنٹرول کراس کرنے کے بعد مقبول بٹ نے پشاور یونیورسٹی سے MA اردو کیا اور وہیں یونیورسٹی پشاور سے LLB کا امتحان پاس کیا۔ 1961 میں پشاور میں کشمیری مہاجرین کی نشست پر الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ 1965 میں مہاجرہ شماری کی بنیاد رکھی۔ 12 جولائی 1965 کو مہاجرہ شماری کی مسلح ونگ بنانے کے لیے قرارداد پیش کی گئی، مگر قرارداد کو مسترد کر دیا گیا۔ لیکن مقبول بٹ کے حوصلے پست نہ ہوئے اور انہوں نے 13 اگست 1965 کو اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر مہاجرہ شماری کی خفیہ مسلح ونگ NLF کی بنیاد رکھی۔ 10 جون 1966 کو مقبول بٹ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ بھارت میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کر NLF کی تنظیم سازی اور تربیت کے اوپر کام کیا۔ اسی دوران 14 ستمبر 1967 کو مقبول بٹ اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی اور بھارت کی سیکیورٹی فورسز CID کے ایک آفیسر مارے گئے۔ مقبول بٹ اور ان کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور سری نگر سینٹرل جیل میں قید کر لیا گیا، اور اس کے بعد مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں کے اوپر بغاوت اور CID آفیسر امر چند کے قتل کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا۔ اگست 1968 میں کشمیر ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت سنا دی۔ جج کے فیصلے کے بعد مقبول بٹ نے جج کو مخاطب کر کے کہا، جج صاحب، وہ رسی ابھی تک تیار نہیں ہوئی جو مقبول بٹ کے لیے پھانسی کا پھندا بن سکے۔ دسمبر 1968 میں آپ نے جیل سے سرنگ نکال کر لائن آف کنٹرول کراس کر لی اور باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ 23 دسمبر 1968 کو آزاد کشمیر میں داخل ہوئے۔ 25 دسمبر 1968 کو آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور مظفر آباد کے بلیک فورٹ میں قید کر لیا گیا۔ مہاجرہ شماری NLF اور NSF کے مظاہروں کے بعد آپ کو 8 مارچ 1969 کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد مقبول بٹ نے سیاسی سرگرمیوں پر کام شروع کر دیا۔ رہائی کے بعد مقبول بٹ کو مہاجرہ شماری کا مرکزی صدر بنا دیا گیا۔ 30 جنوری 1971 کو NLF کے 2 نوجوانوں نے ہاشم قریشی اور اشرف قریشی نے بھارت کا طیارہ اغوا کیا اور لاہور لے آئے اور انہوں نے NLF کے 2 درجن کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا،
لیکن بھارت نے اسے تسلیم نہ کیا۔ چنانچہ 1 فروری 1971 کو مسافروں کو طیارے سے نکالنے کے بعد آگ لگا دی گئی۔ اس عرصے کے دوران حکومت پاکستان نے مقبول بٹ سے ملاقات کی اور مذاکرات کیے اور مقبول بٹ کو حکومت پاکستان کے ماتحت کام کرنے کا کہا، لیکن مقبول بٹ نے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ حکومت پاکستان نے اسی ایکٹ کے تحت جس کے تحت بھارت میں 1966 میں مقدمہ درج کیا گیا تھا مقبول بٹ کے خلاف، اسی ایکٹ کے تحت پاکستان میں بھی مقدمہ درج کیا گیا۔ دسمبر 1971 میں مقدمے کی کارروائی شروع کی گئی۔ مئی 1973 میں عدالت نے ہاشم قریشی کے علاوہ تمام قیدیوں کو رہا کر دیا اور ہاشم قریشی کو 14 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اس قید کے دوران محاذرہ شماری اور NLF کی تنظیمیں کمزور پڑ گئی تھیں۔ مقبول بٹ نے رہائی کے بعد محاذرہ شماری کو دوبارہ سے یکجا کرنے کا کام شروع کر دیا۔ رہائی کے بعد حکومت پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کو پیپلز پارٹی میں شمولیت کی پیشکش کی اور کشمیر میں وزارت عظمیٰ دینے کا وعدہ کیا، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور 1973 کے انتخابات میں حصہ لیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے 1975 کے انتخابات میں حصہ لیا اور دونوں سیٹوں پر ناکام ہوئے۔ 1976 کو مقبول بٹ بھارتی آکوپائیڈ کشمیر میں چلے گئے، مگر وہاں پر بدقسمتی سے گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار کرنے کے بعد ان پر جو سابقہ مقدمات لگائے گئے تھے ان کو واپس دوبارہ کھول دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے 1978 کو ہائی کورٹ کی دی گئی سزائے موت کو برقرار رکھا اور آپ کو دہلی کی تہاڑ جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ مقبول بٹ کی یہ حالت ان کے ساتھیوں سے برداشت نہ ہوئی اور فروری 1984 میں برطانیہ کے شہر برمنگھم میں چند کشمیریوں نے بھارتی قونصل خانے کے ایک کلرک رامیندرا مہاترے کو اغوا کر لیا اور مقبول بٹ کی رہائی کا مطالبہ کیا، مگر 3 دنوں کے بعد رامیندرا مہاترے کی لاش پائی گئی، جس پر انڈین حکومت نے 11 فروری 1984 کو مقبول بٹ کو پھانسی کی سزا دے دی۔ 11 فروری 1984 کے بعد مقبول بٹ شہید کہلانے لگے اور آج تک مقبول بٹ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے بچے کے دلوں میں راج کرتے ہیں، اور ان کی یہ بات سچ ثابت ہوئی جو انہوں نے جج کے سامنے 1966 میں کی تھی کہ وہ رسی آج تک نہیں بنی جو مقبول بٹ کو پھانسی دے سکے، اور مقبول بٹ پھانسی ہونے کے باوجود آج تک تمام مسلمانوں کے دلوں میں راج کرتے